بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان آتش خرمن، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے چوکیدار غلام قادر کے نجی معاملات کو سمیٹتے ہوئے اچانک سوال کیا، غلام قادر، تمہیں یہ تو معلوم ہوئی ہوگا کہ جمیل فاروقی اور اس کی بیوی نرگس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ نہ میں نے پوچھا اور نہ ہی اس نے بتایا، غلام قادر نے جواب دیا۔ ریسٹ ہاؤس میں آ کر ٹھہرنے والے سرکاری افسر اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے ذاتی معاملات میں دلچسپی لی جائے۔ مجھے 2-1 بار تلخ تجربہ ہو چکا ہے، اس لیے خاصا محتاط رہتا ہوں۔ اپنا نام بھی انہوں نے خود ہی بتائے تھے، ورنہ میں تو انہیں صاحب جی اور بیگم صاحبہ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ غلام قادر، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جمیل فاروقی اور نرگس کے غائب ہونے کے بعد تم نے ان کا سامان ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، میں وہ سامان دیکھنا چاہتا ہوں۔ ضرور دیکھیں جناب، وہ سامان ان کے کمرے میں ہی رکھا ہوا ہے۔ میں اور ASI صداقت حسین چوکیدار غلام قادر کے ساتھ اس کمرے میں جا پہنچے، جہاں چند روز قبل مقتول جمیل فاروقی اور اس کی مبینہ بیوی نرگس نے قیام کیا تھا۔ وہ ایک عام سائز کا بیڈ روم تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑے سائز کی مسہری بچھی ہوئی تھی۔ مسہری کی چادر سے محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں سونے والا ابھی ابھی اٹھا ہو۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ دونوں اٹیچی کیس موجود تھے جن کا ذکر پہلے ہی پھوری اور بعد ازاں چاچا فیقا نے کیا تھا۔ دونوں اٹیچی کیس کھلے ہوئے تھے، یعنی ان میں تالا نہیں لگایا گیا تھا۔ میں نے ایک اٹیچی کیس کو کھول کر اندر جھانکا۔ اس میں زنانہ ملبوسات بھرے ہوئے تھے۔ 2-3 زیورات کے ڈبے بھی تھے، لیکن ان کے اندر زیور موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ عورتوں کے استعمال کی چھوٹی موٹی چند دیگر اشیاء بھی تھیں۔ واضح طور پر وہ نرگس کا اٹیچی کیس تھا۔ میں نے اٹیچی کیس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں بھی چیک کر لیا، لیکن کوئی قابل ذکر چیز برآمد نہ ہو سکی۔ میں نے وہ اٹیچی کیس بند کر کے دوسرا کھول لیا۔ اس اٹیچی کیس میں چند جوڑے مردانہ استعمال کے تھے، جن میں ایک شلوار قمیص کے علاوہ 3 پتلونیں اور 4-5 شرٹس شامل تھیں۔ علاوہ ازیں ایک دھلا ہوا تولیہ، چند جیبی رومال، موزوں کے 2 جوڑے اور شیونگ کا سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ مذکورہ اٹیچی گنجائش کے اعتبار سے نرگس والے اٹیچی کیس سے قدرے بڑا تھا۔ اس اٹیچی کیس کی ایک جیب سے مجھے ایک کارآمد چیز مل گئی تھی۔ یہ ریلوے کے 2 ٹکٹ تھے۔ میں نے ان ٹکٹوں کا بغور جائزہ لیا۔ ٹکٹ 20 جولائی کے سفر کے لیے جاری کیے گئے تھے، جو حویلی لکھا یعنی ضلع اوکاڑا سے کنگن پور ضلع قصور تک کارآمد تھے۔ جمیل فاروقی کے اٹیچی کیس سے ان ٹکٹوں کے ملنے کا واضح مطلب یہی تھا کہ ان دونوں مبینہ میاں بیوی نے انہی ٹکٹوں پر سفر کیا تھا۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کنگن پور جانے کے بجائے اٹاری ریلوے اسٹیشن پر کیوں اتر گئے تھے۔ بہرحال یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان دونوں کا تعلق حویلی لکھا یا گرد و نواح کے کسی علاقے سے تھا۔ میں نے وہ دونوں ٹکٹ اپنی جیب میں ڈال لیے اور کمرے میں موجود دیگر چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ مسہری کے نیچے ایک مردانہ چپل اور 2 زنانہ سینڈل پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کی ایک دیوار پر 2 پٹ والی ایک چوبی الماری نصب تھی۔ میں نے وہ الماری کھول کر دیکھی۔ اس کے اندر چند دواؤں والی شیشیاں، 2 کنگے، خوشبودار تیل کی بوتل اور ایک آئینہ وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ یقیناً یہ سامان مقتول جمیل فاروقی اور نرگس ہی کا تھا۔ میں نے کمرے میں موجود اشیاء کی ایک فہرست مرتب کی اور غلام قادر کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ کمرے کو بند کر دے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے ریسٹ ہاؤس سے رخصت ہونے سے پہلے غلام قادر سے تنبیہی لہجے میں کہا، غلام قادر، ابھی تو میں جا رہا ہوں، ضرورت پڑی تو پھر آؤں گا۔ تم کسی وقت تھانے آ کر اپنا بیان لکھوا دینا۔ آپ جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا سرکار۔ اور ہاں، اس دوران میں اگر تمہیں نرگس یا لیاقو کے بارے میں کوئی سنگن ملے تو پہلی فرصت میں مجھے آگاہ کرنا۔ میں نے کہا۔ وہ فرما برداری سے بولا، بالکل جناب، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا۔ میں نے اسے آخری تاکید کی، غلام قادر، جب تک جمیل فاروقی کے قتل کا معمہ حل نہیں ہو جاتا تم مجھے اطلاع دیے بغیر علاقے سے باہر نہیں جاؤ گے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ بہتر جناب، میں یاد رکھوں گا۔ اس روز جب ہم ریسٹ ہاؤس سے باہر نکلے تو دن کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔
کچھ دیر پہلے ہی سورج نکلا تھا، لیکن آسمان پر دبیز گھٹائیں بدستور موجود تھیں۔ ابھی ہم واپس تھانے نہیں پہنچے تھے کہ اچانک بوندا باندی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار می برسنے لگا۔ ساون کی برسات اسی طرح آنکھ مچولی کھیلتی ہے۔ وہ تو خیریت گزری کہ ہم اپنے ساتھ چھتریاں لے کر تھانے سے نکلے تھے، ورنہ شرابور واپس لوٹتے۔ ہماری وہ احتیاط کام آ گئی تھی۔ چاچا فیکا نے اپنا سجیلا تانگا تھانے کی چودی کے اندر داخل کیا اور اندرونی عمارت کے بالکل سامنے جا کر روکا۔ ہم چھلانگے لگا کر نیچے اتر آئے۔ فیکا کوچوان نے استفسار کیا، اور کوئی حکم سرکار؟ میں نے اپنی جیب خاص سے 5 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ رکھ لو چاچا، ہماری وجہ سے تمہارا آدھا دن ضائع ہو گیا۔ میں تو آپ کا خادم ہوں جناب، فیکا کوچوان نے متذبذب لہجے میں کہا اور نوٹ کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ کوئی اور خدمت ہو تو بتائیں۔ تکلف تم کر رہے ہو چاچا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں یہ نوٹ لینا ہی پڑے گا۔ میری طرف سے اپنے گھوڑے کی سجاوٹ کا سامان خرید لینا، اور ہاں، اگر ضرورت پڑی تو تمہیں مزید خدمت کا موقع بھی دیں گے۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے میرے ہاتھ سے نوٹ لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور ممنونیت سے لبریز لہجے میں بولا، میں اس رقم کو آپ کی جانب سے گبرو کے لیے انعام سمجھوں گا۔ یہ گبرو کون ہے بھائی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہ میرے شہزادے کا نام ہے، اس نے تانگے میں جتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے بتایا۔ میں اسے پیار سے گبرو کہتا ہوں ملک صاحب۔ میں نے مسکرا کر فیکا کوچوان کی طرف ستائشی نظر سے دیکھا اور ASI کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ دن کا باقی حصہ میں نے اپنی اب تک کی کارکردگی کی رپورٹ تیار کرنے میں گزارا۔ دوسری صبح میں نے وہ تازہ ترین رپورٹ اپنے علاقے کے SP کو روانہ کر دی۔ میں نے اس رپورٹ میں علاقہ SP کو مطلع کر دیا تھا کہ مزید تفتیش کے لیے میں پہلی فرصت میں حویلی لکھا جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس روز ASI صداقت حسین چھٹی پر تھا۔ وہ اپنی بیوی کو لینے اپنی سسرال چک 32 موزہ شیر گڑھ گیا ہوا تھا۔ میں نے چند نہایت ہی اہم قسم کے کام نمٹائے اور ایک دوسرے ASI فتح علی کو اپنے ساتھ لے کر حویلی لکھا روانہ ہو گیا۔ تھانے کے معاملات میں نے سب انسپیکٹر نور خان کو اچھی طرح سمجھا دیے تھے۔ نور خان پر میں بہت بھروسہ کرتا تھا۔ وہ سمجھدار اور نہایت ہی ذمہ دار سب انسپیکٹر تھا۔ اس نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ حویلی لکھا ضلع اوکاڑا کی حدود میں آتا تھا، اس لیے میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرنے کے بجائے براہ راست متعلقہ تھانے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حویلی لکھا کا تھانہ انچارج رائے نواز خرل میرا دیرینہ واقف کار تھا۔ اس نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا اور ہماری آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ میں نے تفصیلاً اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے آنے کا مقصد واضح کیا۔ جواباً رائے نواز خرل نے ایک دوسری ہی کہانی سنائی۔ اس نے کہا، ملک صاحب، ہم تو خود نرگس کی تلاش میں ہیں۔ نرگس کے باپ نے اس کے اغوا کی رپورٹ درج کروا رکھی ہے۔ اغوا کی رپورٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ملک صاحب، نواز خرل نے یقینی لہجے میں کہا۔ نرگس 20 جولائی سے غائب ہے۔ اس کے باپ ظہور احمد نے لیاقت عرف لیاقو کے خلاف نرگس کے اغوا کی رپورٹ لکھوائی تھی۔ ہم نے بامشکل تمام لیاقو کو 22 جولائی کی رات موزہ کمال کوٹ سلیمان ہیڈ ورک سے گرفتار کیا تھا۔ 26 جولائی تک ہم نے اسے حوالات میں بند رکھا اور اس سے نرگس کے بارے میں پوچھتے رہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ نرگس کے اغوا میں لیاقو کا کوئی ہاتھ نہیں، تو میں نے 26 جولائی کو صبح اسے چھوڑ دیا۔ لیاقو 2-3 مرتبہ پہلے بھی بدماشی اور بلوے کے کیس میں حوالات کی ہوا کھا چکا ہے۔ نواز خرل تھانہ انچارج حویلی لکھا کی فراہم کردہ اطلاعات حیرت انگیز تھیں۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے سوال کیا، خرل صاحب، آپ نے واقعی 22 جولائی کی رات لیاقو کو گرفتار کیا تھا؟ بالکل ملک صاحب، اس دن 22 تاریخ ہی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، رائے نواز خرل نے جواب دیا۔ اس روز صبح ہی سے بارش ہو رہی تھی۔ ہم رات 8 بجے کمال کوٹ پہنچے تھے۔ مخبر کی فراہم کردہ اطلاعات درست ثابت ہوئی تھی اور ہم لیاقو کو 2 روز کی جان توڑ محنت اور کوشش کے بعد گرفتار کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اور 26 جولائی کی صبح آپ نے اسے چھوڑ دیا تھا؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، خرل صاحب، کیا آپ کو یقین ہے کہ لیاقو 22 جولائی کی رات سے 26 جولائی کی صبح تک آپ کے تھانے کی حوالات میں رہا تھا؟ جی ہاں، مجھے یقین کامل ہے، وہ پورے وثوق سے بولا۔ اس دوران میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔
ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے یقینی لہجے میں مجھے بتایا تھا کہ 23 جولائی کی شام لیاقو مقتول جمیل فاروقی سے ملنے ریسٹ ہاؤس پہنچا تھا اور 24 جولائی کی صبح غائب ہو گیا تھا۔ تھانہ انچارج نواز کھرل کے بیان کی روشنی میں یہ بات واضح تھی کہ ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار غلام قادر نے صریحاً غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لیاقو کنال ریسٹ ہاؤس میں نہیں گیا تھا، یا تو وہ کوئی اور شخص تھا یا پھر غلام قادر نے مجھ سے دانستہ جھوٹ بولا تھا۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیش نظر عام طور پر 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ جھوٹ بول کر وہ کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا وہ اس جھوٹ کے توسط سے کسی بڑی پریشانی اور نقصان وغیرہ سے بچنا چاہتا ہے، یا وہ اپنی جھوٹی آن بان اور ٹور شور بنانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ میں اسی تناظر کی روشنی میں غلام قادر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگر اس نے لیاقو کی وہاں آمد کے بارے میں جھوٹ بولا تھا تو وہ اس جھوٹ سے کیا فائدہ اٹھا سکتا تھا؟ وہ کون سے نقصان اور پریشانی سے بچنا چاہتا تھا؟ اس کی شان بڑھانے کا کون سا پہلو نکلتا تھا؟ ایک امکان میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے لیاقو وہاں نہ پہنچا ہو، وہ کوئی اور ہی شخص ہو اور مقتول جمیل فاروقی نے اس شخص کا تعارف لیاقو کے حوالے سے کروایا ہو۔ کن خیالوں میں کھو گئے ملک صاحب؟ تھانہ انچارج نواز کھرل کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، کھرل صاحب آپ مجھے لیاقو بدماش کا ذرا حلیہ بتائیں۔ نواز کھرل نے جو حلیہ بیان کیا وہ غلام قادر کے بتائے ہوئے حلیے کے عین مطابق تھا۔ بے اختیار میری زبان سے نکل گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص ایک ہی وقت میں 2 دور دراز مختلف جگہوں پر کیسے پایا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، نواز کھرل نے میری الجھن دور کرتے ہوئے کہا۔ اس کے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ بھی تو نظر نہیں آتی۔ میں واقعی الجھ کر رہ گیا تھا۔ نواز کھرل نے کہا، میرے پاس تو یہ رپورٹ درج کروائی گئی تھی کہ نرگس نامی اس لڑکی کو لیاقو نے اغوا کر لیا ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں نرگس جمیل فاروقی کی بیوی کی حیثیت سے ریسٹ ہاؤس پہنچی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے جناب؟ میری معلومات کے مطابق تو نرگس ایک کنواری لڑکی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ جمیل فاروقی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ کردار پہلی مرتبہ اس کہانی میں آیا ہے۔ میں نے کہا، ریلوے ٹکٹ کے مطابق نرگس اور جمیل فاروقی 20 جولائی کو کنگن پور جانے کے لیے حویلی لکھا سے ٹرین میں بیٹھے تھے، لیکن وہ بیچ میں ہی اٹاری ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جمیل فاروقی نامی یہ شخص قتل ہو چکا ہے اور نرگس لاپتہ ہے۔ نرگس تو 20 جولائی ہی سے لاپتہ ہے جناب، کھرل نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق اسے اغوا کیا گیا ہے۔ ملزم لیاقو میری تفتیش کے مطابق اس اغوا میں ملوث نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نرگس کی تلاش ہنوز جاری ہے۔ میں نے پوچھا، نرگس کا تعلق حویلی لکھا ہی سے ہے نا؟ نواز کھرل نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، کیا لیاقو بھی نرگس کے قریب ہی کہیں کا رہنے والا ہے؟ لیاقو کی رہائش موضع پیر غنی میں ہے۔ میں چونک اٹھا۔ موضع پیر غنی اور حویلی لکھا میں تو اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، میں نے کہا۔ آپ نے بتایا ہے کہ نرگس کے والد ظہور احمد نے اپنی بیٹی کے اغوا کا الزام لیاقت عرف لیاقو پر عائد کیا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ بڑی خاص الخاص وجہ ہے جناب، نواز کھرل نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ وجہ بھی بیان کر دی۔ رائے نواز کھرل کے مطابق لیاقو بدماش ساکن موضع پیر غنی نے کسی شادی کی تقریب میں نرگس کو دیکھ لیا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں نرگس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے پہلے تو سیدھے سادھے طریقے سے نرگس کے باپ سے نرگس کا رشتہ مانگا، لیکن جب ظہور احمد نے اس کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا تو لیاقو دھمکیاں دینے لگا۔ اس نے واضح الفاظ میں ظہور احمد کو باور کروا دیا تھا کہ اگر اس نے لیاقو کی بات نہ مانی تو وہ نرگس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کی اس دھمکی کے کچھ ہی روز بعد نرگس غائب ہو گئی تھی۔ اسی بنا پر ظہور احمد نے لیاقو کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی، جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا، کھرل صاحب، نرگس کی اغوا نما روپوشی اور جمیل فاروقی کا قتل کسی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ نرگس کا اغوا آپ کے تھانے کی حدود میں ہوا ہے اور جمیل فاروقی کا قتل میرے تھانے کی حدود میں۔ ہمیں مل جل کر اس کیس کو حل کرنا ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، نواز کھرل نے دوستانہ لہجے میں کہا، اور اس سلسلے میں ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا، 3 کرداروں نرگس، جمیل فاروقی اور لیاقو، ان میں سے ایک یعنی جمیل فاروقی قتل ہو چکا ہے۔
لیاقو پر آپ محنت کر چکے ہیں اور نرگس کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا ہے۔ اگر جمیل فاروقی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون تھا اور اس کا نرگس سے کیا تعلق تھا تو ظاہر ہے آپ کے بقول وہ میاں بیوی تو نہیں تھے، تو ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نواز کھرل نے کہا، جمیل فاروقی اگر حویلی لکھا کا ہی رہنے والا ہے تو میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہوں۔ اس علاقے کا انسائکلوپیڈیا میرے تھانے میں موجود ہے۔ انسائکلوپیڈیا؟ جی ہاں، نواز کھرل نے اسبات میں سر ہلایا۔ اپنے تھانے کے ہیڈ محرر ناظر منشی کو میں انسائکلوپیڈیا ہی کہتا ہوں۔ بڑا باخبر بندہ ہے، حویلی لکھا کے ایک ایک بندے کی ہسٹری جانتا ہے۔ پھر وہ بڑے کام کا بندہ ہے۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، میرا خیال ہے ناظر منشی کے علاوہ نرگس کے باپ ظہور احمد سے بھی اس سلسلے میں پوچھ گچھ کرنا چاہیے۔ آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر۔ نواز کھرل نے خوش دلی سے کہا، اگر ناظر منشی ہماری کوئی مدد نہ کر سکا تو ہم ظہور احمد کو بھی چیک کریں گے۔ ویسے میں بھی آپ کو ایک مشورہ دوں گا۔ جی ضرور کھرل صاحب، ہم اس وقت ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میری نظر میں کینال ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار بری از شک نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے 23 جولائی کو لیاقو کو ریسٹ ہاؤس میں دیکھا ہے تو وہ سراسر جھوٹ ہے۔ آپ اسے نظر انداز نہ کریں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ غلام قادر پر میں نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ یہاں سے واپسی پر وہی میرا ٹارگٹ ہوگا۔ ذرا جمیل فاروقی کا عقدہ حل ہو جائے، پھر میں غلام قادر کی اچھی طرح خبر لوں گا۔ رائے نواز کھرل نے ایک سپاہی کو بھیج کر اپنے ہیڈ محرر ناظر منشی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اندر آ کر ہوشیار باش کھڑا ہو گیا۔ ناظر منشی کی عمر 40 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کے چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی، مگر اس ذہانت میں چالاکی اور مکاری کی آمیزش واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ رائے نواز کھرل نے میری فراہم کردہ مقتول جمیل فاروقی کی تصویر ناظر منشی کو دکھاتے ہوئے پوچھا، ناظر منشی، کیا یہ شخص ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا ہے؟ اس نے 2-4 زاویوں سے تصویر کو گھما پھرا کر دیکھا اور نواز کھرل کے سوال کا جواب دینے کے بجائے روکھے پھیکے لہجے میں بولا، رائے صاحب اس بندے کو کیا ہوا ہے؟ تم سوال نہیں کرو، میری بات کا جواب دو، نواز کھرل نے برہمی سے کہا۔ ناظر منشی فلسفیانہ انداز میں بولا، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بندہ حویلی لکھا کا رہنے والا نہیں ہے، لیکن اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نواز کھرل نے مستربانہ انداز میں پوچھا، لیکن کیا ناظر منشی؟ وہ بولا، لیکن جناب رائے صاحب یہ بندہ رہتا یہی ہے۔ کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو؟ نواز کھرل نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے کہ یہ بندہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے لیکن یہ یہیں رہتا ہے؟ میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں جناب، ناظر منشی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ میں نے کہا، ذرا اپنی بات کی وضاحت تو کرو۔ وضاحت؟ اس نے ہونٹ دبا کر کہا، وضاحت میری بات کی یہ ہے کہ اس بندے کا نام جمیل فاروقی ہے، یہ ضلع قصور کے کسی علاقے کا رہنے والا ہے، اس کی نوکری یہاں حویلی لکھا میں ہے، اس لیے رہتا بھی یہی ہے۔ یہ محکمہ انہار میں کوئی چھوٹا موٹا افسر ہے شاید۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اس تصویر کو دیکھ کر تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جمیل فاروقی ہی ہے۔ نہیں بلکہ تھا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن بتا رہی ہے کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر وہ رائے نواز کھرل کی طرف دیکھتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولا، رائے صاحب آپ چاہے نہ بتائیں مگر تصویر بول رہی ہے کہ اس بندے کو کیا ہوا ہے۔ نواز کھرل نے اس کے شکوے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، جمیل حویلی لکھا میں کس جگہ رہتا تھا؟ ظہور احمد کے پڑوس میں، اس نے جواب دیا۔ کیا؟ نواز کھرل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں بھی بولے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارا مطلب ہے نرگس کا باپ ظہور احمد؟ جی ہاں، میں اسی ظہور کی بات کرتا ہوں۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ نواز کھرل کے لہجے میں خفگی تھی۔ اس لیے جناب رائے صاحب، وہ عام سے لہجے میں بولا، کہ آپ نے اس سے پہلے جمیل فاروقی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تھا۔ آپ کی تفتیش کا پورا زور لیاقت عرف لیاقو پر تھا، کیونکہ نرگس کے باپ نے لیاقو کے خلاف ہی رپورٹ درج کروائی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ نواز کھرل کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ میں نے کہا، کھرل صاحب اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ نرگس کو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنی مرضی سے جمیل فاروقی کے ساتھ گئی تھی۔ ریلوے کے ٹکٹ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ حویلی لکھا سے کنگن پور جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن باوجود انہیں اٹاری ریلوے اسٹیشن پر اترنا پڑا۔ کنگن پور ضلع قصور میں ہے۔ آپ کے ہیڈ محرر ناظر منشی عرف انسائکلوپیڈیا کی معلومات سے بھی یہی بات سامنے آئی ہے کہ مقتول جمیل فاروقی ضلع قصور کا رہنے والا تھا۔
میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں ملک صاحب، نواز کھرل نے پرخیال انداز میں کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے رائے صاحب؟ اچانک ہیڈ محرر ناظر منشی نے نواز کھرل کو مخاطب کیا تو وہ چونک اٹھا، پھر سنبھل کر بولا، ناظر منشی، کسی ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو بھیج کر ظہور احمد کو تھانے بلوا لو۔ اوکے سر۔ ناظر منشی نے سلوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کہا، کھرل صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ ظہور احمد نرگس اور اپنے پڑوسی جمیل فاروقی کے تعلقات سے واقف ہوگا؟ ہونا تو چاہیے، وہ معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ ظہور احمد کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ بہت زیادہ نہیں، نواز کھرل نے جواب دیا۔ نرگس کے اغوا کے سلسلے میں پہلی مرتبہ میرا اس سے واسطہ پڑا ہے۔ ویسے بھی اس تھانے میں تعینات ہوئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، آپ تو جانتے ہی ہیں، قبل ازیں منڈی صادق گنج ضلع بہاول نگر میں تھا۔ میں نے کہا، پھر تو آپ اپنے انسائکلوپیڈیا سے بھرپور استفادہ کرتے ہوں گے۔ ناظر منشی کی اہمیت سے میں انکار نہیں کروں گا، اس نے کھلے دل سے تسلیم کیا۔ اس کی ذات سے مجھے بڑی سہولت حاصل ہے۔ اپنے ماتحتوں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا ایک صحت مند رویہ ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا، اس عمل سے نہ صرف اپنے ساتھ کام کرنے والے ماتحت عملے کا حوصلہ بڑھتا ہے، بلکہ وہ ذوق و شوق سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، جو ان کی ترقی کے دروازے کھولتی ہیں۔ میں نے نواز کھرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کھرل صاحب، ظہور احمد کے یہاں پہنچنے میں تو ذرا دیر لگے گی، کیوں نہ اس دوران میں ہم آپ کے ہیڈ محرر سے کچھ معلومات حاصل کر لیں؟ بڑی خوشی سے جناب، وہ تعاون آمیز انداز میں بولا۔ میں ابھی اسے بلاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ناظر منشی، ہیڈ محرر تھانہ حویلی لکھا، ہمارے پاس دوبارہ موجود تھا۔ اس مرتبہ نواز کھرل نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ناظر منشی، ملک صاحب تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سادگی سے کہا، ضرور پوچھیں جناب، جو مجھے معلوم ہوگا ضرور بتاؤں گا۔ میں نے کہا، کھرل صاحب، تمہیں اس علاقے کا انسائکلوپیڈیا سمجھتے ہیں، کیا تم ظہور احمد اور اس کی بیٹی نرگس کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہو؟ علاوہ ازیں محکمہ انہار کے آفیسر مقتول جمیل فاروقی کے بارے میں تمہاری معلومات کیا کہتی ہیں؟ میں آپ کو جہاں تک میری معلومات ہیں اس علاقے کے ہر شخص کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتا سکتا ہوں، وہ انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو جواب دینے میں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اس طرح میری ایک الجھن دور ہو جائے گی اور میں زیادہ بہتر انداز میں آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں گا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو ناظر منشی؟ رائے نواز کھرل نے اپنے ہیڈ محرر سے سوال کیا، اور ہاں، کیا تم نے ظہور احمد کی طرف کسی کو بھیج دیا ہے؟ جی رائے صاحب، ناظر منشی نے اسبات میں جواب دیا۔ کانسٹیبل آفتاب احمد ظہور احمد کو بلانے کے لیے تھانے سے روانہ ہو چکا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کھرل نے اطمینان بخش لہجے میں کہا۔ اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ناظر منشی نے پوچھا۔ ظہور احمد نے لیاقت عرف لیاقو بدماش کے خلاف اپنی لڑکی نرگس کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ وہ قصہ تو دب دبا گیا۔ لیاقت تو قصوروار ثابت نہیں ہو سکا اور نرگس ابھی تک غائب ہے۔ اب یہ خبریں گرم ہیں کہ اٹاری میں کسی ریسٹ ہاؤس کے نزدیک جنگل میں سے جمیل فاروقی کی لاش ملی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اس وجہ سے سخت الجھن کا شکار ہوں۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے نرگس اور جمیل فاروقی کے اٹاری پہنچنے، ریسٹ ہاؤس میں قیام کرنے، جمیل فاروقی کی لاشی کی دستیابی اور نرگس کی روپوشی کے بارے میں بتایا، اور آخر میں کہا، ہم ابھی اسی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ متاسفانہ لہجے میں بولا، جناب، ان واقعات سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لیاقو واقعی نرگس کے اغوا کے سلسلے میں ملوث نہیں تھا، اور یہ کہ نرگس اپنی مرضی سے جمیل فاروقی کے ساتھ گئی تھی۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے، میں نے کہا، لیکن جمیل فاروقی قتل ہو چکا ہے اور نرگس غائب ہے۔ ہم نرگس کی بازیابی کے ساتھ ساتھ جمیل فاروقی کے قاتل کو بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ناظر منشی نے ایک طویل ہنکارہ بھرا، پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ نواز کھرل نے کہا، ناظر منشی، کیا تم نرگس اور جمیل فاروقی کے باہمی تعلقات کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ پہلے نہیں جانتا تھا، اب جان گیا ہوں، اس نے ذو معنی لہجے میں کہا، پھر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، نرگس جمیل فاروقی کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ان دونوں کے درمیان عشق بازی پہلے ہی سے چل رہی تھی۔ ویسے بھی ایک طوائف کی بیٹی سے اچھائی کی بھلا کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ طوائف کی بیٹی؟ میں نے اور نواز کھرل نے بیک آواز کہا۔ پھر نواز کھرل نے استجابیہ لہجے میں پوچھا، تم کس طوائف کا ذکر کر رہے ہو؟
نرگس کی ماں فیروزہ کا ذکر کر رہا ہوں جناب۔ میں نے پوچھا کیا ظہور احمد کی بیوی پہلے طوائف رہ چکی ہے؟ جی ہاں، ظہور احمد فیروزہ کو بازار حسن کے ایک کوٹھے سے خرید کر لایا تھا، ناظر منشی نے جواب دیا۔ پھر طنزیہ لہجے میں بولا، نرگس فیروزہ کے جہیز میں آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے نرگس ظہور احمد کی سگی بیٹی نہیں ہے؟ بالکل نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا۔ ناظر منشی انکشاف در انکشاف کر رہا تھا۔ میرے اور نواز خرل کے مختلف سوالوں کے جواب میں اس نے ظہور احمد اور فیروزہ کے بارے میں جو مختصر کہانی سنائی میں اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ظہور احمد عنفوان شباب ہی سے خاصا رنگین مزاج ثابت ہوا تھا۔ جلد ہی اس کے قدموں نے طوائفوں کے کوٹھے کا راستہ دیکھ لیا۔ ظہور احمد کا باپ منظور احمد بیٹے کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے ظہور احمد کی منہ زوریوں کا حل یہ نکالا کہ خاندان کی ایک لڑکی اللہ رکھی سے اس کی شادی کر دی۔ اس شادی کے نتیجے میں ظہور احمد کی غیر نصابی سرگرمیاں قدرے کم ہو گئیں مگر بالکل ختم نہ ہو سکیں۔ منظور احمد کی تدبیریں اور اللہ رکھی کی کوششیں بھی ظہور احمد کو راہ راست پر نہ لا سکیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اللہ رکھی کی گودہری نہ ہو سکی۔ پھر منصور احمد کا انتقال ہو گیا اور اس کی زمین و جائیداد اور کاروبار سب کچھ ظہور کے تصرف میں آ گیا۔ اب اسے من مانی کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی اکثر شامیں اور راتیں بازار حسن میں گزرنے لگیں۔ اللہ رکھی کی مزاحمت کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا اور گاہے بگاہے اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتا رہتا تھا۔ اسی معمول پر 15 سال گزر گئے۔ اللہ رکھی ماں نہ بن سکی اور ظہور احمد کوٹھے کا ہو کر رہ گیا۔ پھر ظہور احمد کی ملاقات فیروزہ سے ہوئی۔ وہ جان و دل سے فیروزہ پر فدا ہو گیا اور اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ فیروزہ کوٹھے کے ماحول سے بیزار ہو چکی تھی۔ وہ نہایت ہی حسین اور پرکشش عورت تھی۔ اس کی عمر 37 سال تھی مگر وہ 25 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ فیروزہ اپنے پیشے سے تائب ہو کر شریفانہ گھریلو زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اسے مالی تحفظ اور مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ خود جس ماحول کی پروردہ تھی اپنی بیٹی نرگس کو اس آلودہ ماحول سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ نرگس کی عمر اس وقت لگ بھگ 15 سال تھی۔ ظہور احمد کی صورت میں فیروزہ کو ایک شاندار، مضبوط اور محفوظ مستقبل کی جھلک نظر آئی تو اس نے ظہور احمد کی شادی والی پیشکش کو منظور کر لیا۔ ظہور احمد کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے کوٹھے کی نائکہ پتلی بائی کو منہ مانگی رقم ادا کی اور فیروزہ کو نرگس سمیت اپنے گھر لے آیا۔ چند روز بعد اس نے فیروزہ سے شادی کر لی۔ اللہ رکھی نے اس شادی پر خاموش احتجاج کا مظاہرہ کیا اور شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے میکے جا بیٹھی۔ ظہور احمد نے اسے منانے یا واپس لانے کی کوئی کوشش نہ کی اور اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ میرے استفسار پر ناظر منشی نے بتایا کہ ظہور احمد کی 2 مربع زمین تھی جسے اس نے ٹھیکے پر دے رکھا تھا۔ اس کی ساری توجہ اپنے کاروبار پر تھی۔ حویلی لکھا کے مین بازار میں اس کا کپڑے کا وسیع کاروبار تھا۔ علاوہ ازیں وہ غلے کی آڑت بھی کرتا تھا اور بھی چھوٹے موٹے کئی کاموں میں اس نے خود کو پھنسا رکھا تھا۔ میں نے پوچھا، ناظر منشی تم نے مقتول جمیل فاروقی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ جناب، اس کے بارے میں جتنا جانتا تھا وہ آپ کو بتا چکا ہوں، اس نے جواب دیا۔ جمیل فاروقی محکمہ انہار میں کسی اچھے عہدے پر فائز تھا۔ وہ ضلع قصور کا رہنے والا تھا اور مہینے 2 مہینے میں گھر کا چکر لگاتا تھا۔ آج کل وہ ظہور احمد کے پڑوس میں کرائے کا ایک مکان لے کر رہتا تھا۔ اس کے دفتر کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جی، میں نے اس کا دفتر دیکھا ہوا ہے، ناظر منشی نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے اپنی دستی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے رائے نواز کھرل سے کہا، کھرل صاحب، ابھی دفتر کا وقت ختم نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے جمیل فاروقی کے بارے میں اس کے دفتر سے کافی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کم از کم اس کے پتے ٹھکانے کے بارے میں ہی معلوم ہو جائے تاکہ اس کی لاش کو اس کے ورثاء کے حوالے کیا جا سکے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، نواز کھرل نے تائیدی لہجے میں کہا۔ میں ابھی ایک ASI کو مقتول کے دفتر بھیجتا ہوں۔ پھر اس نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ASI افتخار احمد کو اندر بھیجے۔ تھوڑی دیر کے بعد مذکورہ ASI کمرے میں موجود تھا۔ ہیڈ محرر نے ASI کو مقتول جمیل فاروقی کے دفتر کا پتہ سمجھایا۔ پھر رائے نواز کھرل نے ASI کو بتایا کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ پوری بات سننے کے بعد ASI نے کہا، رائے صاحب، وہاں سے کسی آدمی کو پکڑ کر بھی لانا ہے یا صرف معلومات حاصل کرنا ہے؟ فی الحال تمہیں جو کچھ کہا جائے وہی کرو، نواز کھرل نے روکھے لہجے میں کہا۔
اگر کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت پڑی تو میں تمہیں یہ شوق پورا کرنے کا موقع ضرور دوں گا، اور ہاں، اپنے ساتھ 2 سپاہیوں کو بھی لے جاؤ۔ دفتر کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہاں پہنچو اور مطلوبہ معلومات حاصل کر کے فوراً واپس آؤ۔ ASI نے یقین دلایا کہ وہ جلد ہی کامیاب واپس لوٹے گا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل ظہور احمد کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ نواز کھرل نے اسے فوراً کمرے میں بلا لیا۔